عزیزان محترم، جب ہم غور کرتے ہیں حالات، واقعات، روایات، مشاہدات، تجربات کی روشنی میں، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کی نعمتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ اور بارہا ایسا ہوا کہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات ان نعمتوں کو سلب فرما لیتا ہے، ان سے ان نعمتوں کو چھین لیا جاتا ہے، یا کم از کم وہ ان نعمتوں کی برکتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ بلعام بن باورہ بنی اسرائیل کا یہ وہ شخص تھا جو بہت عابد و زاہد، بڑا متقی پرہیزگار، منصب ولایت پر فائز، صاحب کرامت، ایسا باعلم شخص کہ جس کے دائیں بائیں آگے پیچھے شاگردوں کی بڑی جماعت ہمہ وقت صفحہ اور قلم لے کر ساتھ بیٹھی رہتی کہ حضرت کی زبان سے کب کوئی علم کا شگوفہ پھوٹے اور کب ان کی زبان سے کوئی مسئلہ جاری ہو، فوراً اسے ان کے طلباء اور ان کے شاگرد صفحے پر محفوظ کر لیں، یہ بات ضائع نہ جانے پائے۔ اور صاحب کرامت اور صاحب کشف اور صاحب نظر ایسا کہ وہ فرش پر بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کو پڑھ لیا کرتا تھا۔ مستجاب الدعوات ایسا کہ جب کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا، ابھی ہاتھ چہرے پر نہیں آتے، دعا کی قبولیت کے آثار اللہ فوراً ظاہر کروا دیا کرتا۔ ایسا شخص جو صاحب ولایت بھی ہو، جو صاحب منصب بھی ہو، جو صاحب علم بھی ہو، لیکن جب بدبختی کے دن آئے اور اس کی بستی کے ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر تھے، بستی کے دوسری جانب، پہاڑ کی دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر کچھ دیر کے لیے قیام کیا۔ اب اس کی بستی کے لوگ دوڑے دوڑے بلعام بن باورہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ پہاڑی کے دوسری جانب پوری فوج کے ساتھ موجود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری بستی پر اٹیک کریں، حملہ کریں اور اس بستی پر قابض ہو جائیں۔ تمہیں اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا ہے، بھئی تم ایسا کرو کہ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت و بربادی کے لیے تم بد دعا کرو۔ تو یہ بلعام بن باورہ کہنے لگا تم لوگوں کا دماغ چل گیا، میں اللہ کے نبی کے لیے دعا کروں، میں اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کروں؟ قوم نے بڑا زور لگایا، لیکن بلعام بن باورہ راضی نہیں ہوا، اور پھر ہمیشہ دشمن کے پاس جو طریقہ رہا ہے، وہ فوراً بلعام بن باورہ کی بیوی کے پاس آیا اور بڑے ہیرے جواہرات سونا چاندی اس کے پاس ڈھیر کر دیا اور کہا دیکھو اگر تم نے اپنے شوہر سے حضرت موسیٰ کے حق میں بد دعا کروا دی، یہ سارا سونا تمہارا، یہ ہیرے جواہرات تمہارے، یہ سونا چاندی یہ سب تمہارا، درہم و دینار یہ سب تمہارے۔ اب عورتیں لالچ میں جلدی آ جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر مرد کی بربادی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ عورت بلعام بن باورہ کے پاس آئی اور کہنے لگی تمہارا جاتا کیا ہے؟ کچھ کلمات اگر منہ سے نکال دو تو ہماری یہ غربت کے دن، افلاس کے دن ختم ہو جائیں گے، ہماری تونگری کے دن آ جائیں گے، یہ ناداری کے دن ختم ہو جائیں گے۔ زبان سے صرف چند الفاظ نکال دینے سے بھلا فرق کیا پڑتا ہے؟ عورت نے اتنا مجبور کیا کہ بالآخر بلعام بن باورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سواری پر سوار ہوا اور جس پہاڑ کی دوسری جانب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس پہاڑ کی جانب بلعام بن باورہ سواری پر سوار ہو کے چلنے لگا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب یہ سواری پر سوار ہوا اور اس نے اپنی سواری کو آگے کی طرف ہانکا اور آگے کی طرف جب بڑھانا چاہا تو یہ سواری آگے نہیں بڑھتی، جم کے کھڑی ہو گئی۔ تو بلعام بن باورہ نے پاؤں سے ایڑی ماری اور ایڑی مار کر اس سواری کو کہا کہ میں تجھے آگے بڑھنے کا کہتا ہوں، تو آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ اس سواری کو، جانور کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس جانور نے کہا میں آگے کیسے بڑھوں، اللہ کے فرشتے میرا راستہ روک رہے ہیں۔ بلعام بن باورہ نے چاہا کہ سواری آگے بڑھے، اولا یہ سواری، لیکن جب یہ گناہ پر ڈٹا رہا اور پھر جب یہ پہاڑ پر پہنچا اور پھر جب اس نے بد دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کے دربار میں جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے کلمات کہنا چاہے، تو جو ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ جو یوسف علیہ السلام کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہ بد دعا کے کلمات ادا کرنا چاہتا تھا، یہ کلمات الٹے اس کی زبان سے نکلتے، معنی یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتا تھا لیکن کلمات کی ادا ہوتے یا اللہ مجھے برباد کر دے، یا اللہ مجھے ہلاک کر دے۔ وہ کہنا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں چاہتا تھا لیکن زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ عزیزان گرامی، مختصر یہ کہ جب اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، سب سے پہلے ایک نور اس کے سینے سے رخصت ہو گیا، وہ اس کا ایمان تھا۔ حضرات صوفیہ کرام فرماتے ہیں اس کا ایمان اس سے رخصت، اور جس وقت اس کا انتقال ہوا، جب یہ فوت ہوا تو زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت شخص یہ کفر پر مرا اور قیامت کے دن یہ بلعام بن باورہ
کتے کی شکل میں اصحاب کہف کا جو کتا تھا اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے والا، یہ بلعام بن باورہ اس کتے کی شکل میں جہنم میں پھینکا جائے گا اور اصحاب کہف کا وہ کتا بلعام بن باورہ کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے بعض اولیاء کرام کی ارواح طیبات نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سوال کیا، اے مالک المولا اتنا نوازا، صاحب کرامت بھی بنایا، منصب بھی عطا فرمایا، صاحب علم بھی بنایا، صاحب کشف بھی بنایا، اتنا مقام اور مرتبہ تو نے اس کو عطا فرمایا، پھر یہ چیزیں سلب کیوں کر لی گئی؟ ولایت واپس لے لی گئی، کرامت واپس لے لی گئی، کشف واپس لے لیا گیا، جتنی روحانی طاقتیں دی گئی تھی وہ تمام کی تمام واپس لے لی گئی، آخر وجہ کیا بنی؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے اس کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی لیکن کبھی اس نے ہماری کسی نعمت کا شکر ادا نہ کیا۔ اگر شکر ادا کر لیتا ہم کبھی بھی اس سے اس کا ایمان سلب نہ کرتے۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں شرح الصدور کے اندر بہت سارے اعمال آپ نے گنوائے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے خوف ہے کہ مرتے وقت ایمان برباد ہو جائے گا، اس میں نماز ترک کرنا ہے، شراب نوشی ہے، والدین کی نافرمانی ہے اور بھی بہت سارے گناہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ وہی نعمتوں کا ناقدرپن اور نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے خوف ہے کہ مرتے وقت آدمی کا ایمان اس سے سلب کر لیا جائے۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، یہ زبان پر ناشکری کے کلمات رہتے ہیں نا، اور ہم ہمیشہ شکوے اور شکایتیں اپنی زبان پر، میرے بھائیوں اس کلمات کو اپنی زبان سے دور کرو۔